انسان نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی فطرت کے علاوہ ہر چیز کا مالک ہے۔ صرف ایک چیز جو ہمیں کبھی نہیں ملتی وہ ہے محبت، اور صرف ایک چیز جو ہم کبھی نہیں دیتے وہ محبت ہے۔ جس لمحے کوئی کسی بھی چیز پر پوری توجہ دیتا ہے تو وہ ناقابل بیان حد تک شاندار چیز بن جاتی ہے۔ ہر لمحہ اس کے لیے سنہرا ہوتا ہے جس کے پاس اسے پہچاننے کا وزن ہو۔ کسی کی منزل کبھی بھی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا انداز ہوتا ہے۔ میرے پاس پیسہ نہیں، وسائل نہیں، کوئی امید نہیں، لیکن میں پھر بھی سب سے زیادہ خوش ہوں۔ حقیقی لیڈر کو قیادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ راستہ بتانے پر راضی ہے۔ ہمیں اپنی روحوں کو عیش و عشرت کا موقع دینے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ زندگی کا مقصد جینا ہے، اور جینے کا مطلب ہے آگاہ ہونا، خوشی سے، نشے میں، سکون سے۔ دنیا بار بار مرتی ہے، لیکن کنکال ہمیشہ اٹھتا اور چلتا رہتا ہے۔ ایسی دنیا کے مطابق بننے میں کوئی نجات نہیں جو پاگل ہے۔ مثال دنیا کو نظریے سے زیادہ متحرک کرتی ہے۔ عظیم مثالیں عمل کے شاعر ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خیر کے لیے قوتیں ہوں یا برائی کے لیے قوت ہو۔ دنیا اپنے مرنے کا آئینہ ہے۔ زندگی میں جو ترقی ہوتی ہے وہ موافقت سے نہیں بلکہ ہمت سے ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ہمیشہ دو امریکی جھنڈے ہوتے ہیں، ایک امیر کے لیے اور دوسرا غریبوں کے لیے۔ جب امیر اڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں قابو میں ہیں، جب غریب اڑتا ہے تو اس کا مطلب خطرہ، انقلاب ہے۔ ہم بات نہیں کرتے، ہم اخبارات، رسائل اور ڈائجسٹوں کے سرسری پڑھنے سے حاصل کیے گئے حقائق اور نظریات کے ساتھ ایک دوسرے کو جھنجھوڑتے ہیں۔ وہ آدمی جو دماغ میں بھی سلامتی کی تلاش کرتا ہے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے اعضاء کو کاٹ ڈالے تاکہ مصنوعی چیزیں لگائی جائیں جس سے اسے کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ موت کو شکست دینے کی کوشش میں انسان لا محالہ زندگی کو شکست دینے کا پابند رہا ہے، کیونکہ دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ زندگی موت کی طرف رواں دواں ہے، اور ایک کا انکار کرنا دوسرے کا انکار کرنا ہے۔ افراتفری وہ برتن ہے جس پر حقیقت لکھی جاتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ میرے چہرے پر مایوسی کے آثار کسی کو نظر نہیں آتے، ہم سے پہلے ہزاروں ایک دوسرے کو پہچانے بغیر ہی گزر گئے ہیں۔ تخیل ہمت کی آواز ہے۔ اگر خدا کے بارے میں خدا کی طرح کچھ ہے تو وہ ہے اس نے سب کچھ تصور کرنے کی ہمت کی۔ زندگی کو ایک معنی دینا پڑتا ہے، ورنہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ دو چیزوں کو ہمیشہ کے لیے پھینک دو، پہلا مستقبل کا خوف اور دوسرا ماضی کے دکھوں کی یاد۔ اول کو ابھی آپ سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا صرف موجودہ وقت پر توجہ دیں، اور دوسرا والا گزر چکا ہے جو کہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ختم ہونے تک ایک وقت میں ایک چیز پر کام کریں۔ اگر کوئی یقین کرے تو معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ تمام ترقی اندھیرے میں ایک چھلانگ ہے۔ یقینی طور پر ہر ایک کو راستے میں کسی نہ کسی موقع پر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی انتخاب شدہ زندگی سے کہیں زیادہ بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہے۔
جو آدمی ہمیشہ انسانیت کی حالت سے پریشان رہتا ہے، یا تو اس کی اپنی کوئی پریشانی نہیں ہوتی یا اس نے ان کا سامنا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ زندگی آگے بڑھتی ہے، چاہے ہم بزدل ہوں یا ہیرو، جینے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ خود میں بدترین چیز کو مکمل اور خوشی سے قبول کرنا اسے تبدیل کرنے کا واحد یقینی طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کی خامیاں اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ اس کی خوبیاں، تم انہیں الگ نہیں کر سکتے۔ قیدی وہ نہیں ہے جس نے جرم کیا ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے جرم سے چمٹا رہتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے۔ میں ہمیشہ جو چیز حاصل کرنا ناممکن ہو اس کی تلاش میں رہتا ہوں۔ جو چیزیں تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں وہ خوبصورت، خوشی اور طاقت کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر کھلے ذہن کے ساتھ سامنا کیا جائے۔ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا، اسے حل کرنے کی کوشش کریں یا اس پر فتح حاصل کریں۔ زیادہ تر برائی جن کا ہم شکار ہوتے ہیں وہ ہم اپنے رویے سے پاتے ہیں۔ حقیقی محبت کبھی پریشان نہیں کرتی، کبھی رد نہیں کرتی، کبھی مطالبہ نہیں کرتی۔ یہ جلتی ہے کیونکہ یہ قربانی کے حقیقی معنی کو جانتی ہے۔ ہم روح کے ساتھ دوسرے انسان کے جوہر کو سمجھتے ہیں، نہ دماغ سے، نہ ہی دل سے۔ سارا دن خاموش رہنا، کوئی اخبار نہ دیکھنا، کوئی ریڈیو نہ سننا، کوئی گپ شپ نہ سننا، دنیا سے مکمل طور پر لا تعلق رہنا ایک بہترین دوا ہے جو انسان اپنے آپ کو دے سکتا ہے۔ کھیل کا ایک وقت ہے اور کام کا دوسرا وقت ہے، اور جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ جوان اور توانا رہ سکتے ہیں۔ توانائی کو زیادہ سے زیادہ باریک سطحوں تک منتقل کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے محفوظ کرنا ہوگا۔ لوگ جوؤں کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کی جلد کے نیچے آ جاتے ہیں اور خود کو وہیں دفن کرتے ہیں۔ آپ اس وقت تک کھرچتے رہتے ہیں جب تک کہ خون نہ آ جائے۔ دنیا میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، کیا غلط ہے ہمارے دیکھنے کا طریقہ۔